السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ کا قدم بقدم تفسیر میں، اس تفسیر نور کے پروگرام میں۔ سورہ آل عمران کی 19ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے علم آنے کے بعد ہی جھگڑا شروع کیا ہے، صرف آپس کی شرارتوں کی بنا پر۔ اور جو بھی آیات الہی کا انکار کرے گا تو خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ دلیل ہے کہ اصل دین اطاعت الہی ہے، اور اس کا پیغام سارے انبیاء کرام نے دیا ہے، لہذا سب کا دین اسلام ہے۔ جیسا کہ جناب نوح سے جناب عیسیٰ تک سب کے تذکرے میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اہل کتاب نے علم آنے کے بعد ہی جھگڑا شروع کیا ہے، جبکہ ان کو معلوم تھا، ان کو حقیقت حال کا علم تھا، حقیقت کے عالم تھے۔ خود قرآن مجید کریم نے نہیں کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی کچھ دنیاوی خوشی کے لیے انکار کر بیٹھے۔ علم آنے کے بعد ہی شرارت شروع کی شرپسندوں نے، اور اس طریقے سے اہل کتاب انکار کر بیٹھتے۔ کیا ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہوتا؟ بہت سے امور ہماری زندگی میں ایسے ہیں کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ نقصان دہ ہیں، ضرر رساں ہیں، ہماری صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہمارے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس سے دستبردار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقتی خوشی مل جاتی ہے۔ ان نقصانات کو جاننے کے بعد بھی ہم اس سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتے ہیں۔ کیا نہیں معلوم کہ سوشل میڈیا پہ کتنے فساد کے میسج آتے ہیں، پھر بھی ہم اس سے احتیاط نہیں کرتے؟ میوزک سے کتنا فساد پھیلتا ہے، پھر بھی نہیں جانتے ہم؟ جھوٹی خبروں کا پلنڈا کتنا ملتا ہے آج کل ٹی وی یہ نیوز چینلز کے ذریعے، ہم پھر بھی اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے۔ سب کو معلوم ہے کہ نامحرم کو دیکھنے سے، بغور دیکھنے سے آنکھوں کے نور پہ اثر ہوتا ہے، نور روشنی کم ہوتی ہے، پھر بھی احتیاط نہیں کرتے، گناہ بھی کرتے ہیں، جسم کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اہل کتاب بھی ایسے ہی تھے کہ سب کچھ پہچاننے کے باوجود بھی انہوں نے نبی کو نہیں مانا، علم آنے کے بعد ہی جھگڑا شروع کر دیا۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان اور اس کی عدالت اور اس کی عزت اور اس کی حکمت کا اقرار کرنے کے بعد کہ ہم اس کے سامنے سراپا تسلیم ہیں، یہ اس جگہ بیان ہو رہا ہے۔ سراپا تسلیم ہونا یعنی ایمان رکھنا، عدالت پہ یقین رکھنا، اللہ کی عزت اور عدالت اور اس کی حکمت پہ یقین رکھنا، خدا کے سامنے سراپا تسلیم ہونا ہے۔ یہ ایمان انسان کو صرف اسلام تک لے جاتا ہے، دوسرے دین تک نہیں۔ دوسرا پیغام، اور جب انسان مکمل سراپا پروردگار کے سامنے تسلیم ہو گیا تو پھر اس نے قبول کر لیا کہ اسلام ہی آخری دین الہی ہے۔ خدا کا آخری دین، خدا کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تیسرا پیغام، جب بھی حق کی حد سے تجاوز کیا جاتا ہے، جب حق کی بارڈر لائن کو کراس کیا جاتا ہے تو اختلاف وجود میں آتا ہی ہے۔ جب حق پر پردہ ڈالا جائے گا تو اختلاف قوم میں پیش آئے گا۔ چوتھا پیغام،
بہت سے مذہبی اخلاق کی جڑ حسد، جلن، ظلم کرنا ہے، نہ کہ جہالت اور بے خبری ہے، نہیں، جاہل اور بے خبر اور نہیں ہے، بلکہ حسد اور جلن کی بنیاد پر بہت سے اختلافات معاشرے اور سماج میں ہم انسانوں کے ذریعے وجود میں آتے ہیں۔ 5واں پیغام، حسد انسان کو کافر بنا دیتا ہے، بے دین بنا دیتا ہے، دائرہ دین سے حسد خارج کر دیتا ہے۔ 6واں پیغام، کتاب ہو یا علم، یہ بتنہائی نجات کا ذریعہ نہیں ہے، یہ دونوں تنہا نجات نہیں دلا سکتے۔ 7واں پیغام، جو جان بوجھ کر اختلاف پھیلا رہے ہیں عنقریب ان کا حساب لیا جائے گا، انہیں عنقریب سزا دی جائے گی، وہ انجام تک پہنچیں گے، کیونکہ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ عملی پیغام، اللہ سے ہمیشہ علم مفید کو طلب کریں۔ 200 سے زیادہ قرآن و حدیث میں ملا کر اعوذ کا لفظ آیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک، انہی میں سے ایک آیا ہے اعوذ بک من علم لا ینفع، تعقیب نماز عصر میں پڑھتے ہیں نا، تعقیب نماز میں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو مجھے فائدہ نہ پہنچائے۔ اس آیت میں یہی ہے کہ تنہا علم یا کتاب نے فائدہ نہیں پہنچایا، علم آنے کے بعد بھی جھگڑے میں پڑ گئے، اختلاف میں پڑ گئے۔ علم مفید کا مطالبہ خدا سے کیا جائے، علم نافع جس کا فائدہ ملے اسے طلب کریں۔ یقیناً زندگی کی کامیابی یہی ہے کہ جو فائدہ مند علم کی تلاش میں ہو، جو انسان مفید، نافع، فائدہ مند علم کی تلاش میں ہوگا وہی زندگی میں کامیاب ہوگا۔ خدایا ہمیں مفید علم طلب کرنے والے بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔